بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 30 مارچ ہے سال 2022۔ عمران ہٹاؤ مہم امریکی سازش۔ چائنا نے پاکستان کی حکومت کے حق میں کیا بڑا اعلان کیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قوم سے وزیر اعظم ہنگامی خطاب میں کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ترکی کی طرح کا پاکستان میں ماحول بن سکتا ہے؟ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مزید کیا تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے اس وقت سے اپوزیشن بڑی پر امید ہے، لیکن ساتھ ہی حکومت کی طرف سے جو کچھ اقدامات کیے گئے تو ایسے لگا کہ کسی لمحے اپوزیشن کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا تھا اور کسی لمحے حکومت کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا تھا، اور وزیر اعظم کے پاس بڑے پتے ہیں، یہ بات ہم اکثر کرتے تھے، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ نمبر گیمز کے حوالے سے اپوزیشن کا پلڑا نہ صرف وفاق کے اندر بلکہ صوبہ پنجاب کے اندر بھی بھاری ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف ایم کیو ایم کے ساتھ سودے بازی مکمل ہو گئی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے وزارتیں انجوائے کی، اور اس پارلیمانی نظام کے اندر چونکہ یہی بلیک میلنگ چلتی ہے اور آپ پہلے ایک حکومت سے فائدہ اٹھائیں اور پھر اگلی حکومت کے اندر شامل ہو جائیں، جس طرح آج ایم کیو ایم نے کیا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی اس کو آپ سازش کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو بے وفائی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں، اور جب تک یہ ویڈیو پبلک ہوگی شاید اس وقت تک وہ اجتماعی پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ لو کچھ دو کے بنیاد پر یہ سودے بازی مکمل ہوئی ہے، لیکن بیرسٹر فورغ نسیم جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایم کیو ایم کی بنیاد پر نہیں بلکہ کسی اور کے کہنے پر ان کو اس کابینہ کے اندر شامل کیا گیا ہے، اب ان کا استعفیٰ جو ہے یقیناً پھر کسی اور کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ دوسری طرف جو صوبہ پنجاب کی اس وقت صورتحال ہے، علیم خان گروپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ ملنے جا رہا ہے، چونکہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چھینا گروپ ہو، علیم خان گروپ ہو یا جہانگیر ترین گروپ ہو، ان کو کسی بھی پی ٹی آئی سے باہر کا کسی بندے کو وزیر اعلیٰ ماننا یہ بڑا ان کے لیے انہونا ہوگا اور ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ لیکن اصل معاملات تو آپ کو علم ہے، جو سکرین کے پیچھے پردے کے پیچھے معاملات جب طے پا جاتے ہیں تو پھر یہ ساری ماحول سازی جو ہے یہ تو ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اب یہ رسمی کارروائی بھی حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اپوزیشن کے پلڑے میں ہے۔ جس طرح زرداری نے گزشتہ روز کانفیڈنٹ کے ساتھ سارے معاملات کیے، رات گئے جب ایم کیو ایم کی حمایت کے ساتھ صورتحال بدلی ہے تو ایک قدرتی شکل جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کہ علیم خان گروپ جو ہے وہ اب حمایت کرے گا اپوزیشن کی، اور اس کے ساتھ ہی جو ترین گروپ ہے اس کا بھی یہی چانس ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ملنے جا رہا ہے۔ تو چودھری برادران جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف تو وہ گندے ہو گئے کہ انہوں نے مسلسل سودے بازی کی کوشش کی، اس کے بعد اگر وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن پاتے تو یہ ایک علیحدہ ان کی بھی انسلٹ ہوگی، اور وزیر اعظم عمران خان پر بھی یہ بڑا پریشر تھا کہ آپ کو اقتدار کے لیے چودھری برادران جو ہے ان کے ساتھ سودے بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور بعد ازاں اگر حکومت چلی بھی جاتی تو یہ سارے چور اور جن پر الزام ہے کرپشن کے، جن کے سٹیکس ہیں، وہ ایک طرف ہوتے اور آپ اکیلے دوسری طرف کھڑے ہوتے، اور قوم جو ہے اس پورے معاملے کو صحیح دیکھتی۔ بہرحال اس وقت نمبر گیمز کے اعتبار سے اپوزیشن پنجاب اور وفاق کے اندر بھاری ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بڑا سرپرائز حکومت کسی بھی لمحے دے سکتی ہے، چونکہ اس وقت جب ایک ویڈیو ہم بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی نئی ڈیولپمنٹس آگے آ چکی ہوتی ہیں کہ پھر ان پر آپ کے سامنے بات کرنی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے ایک تو وہ خفیہ خط جس کے اندر امریکی سازش کا، وہ ایک امریکی یا کسی بھی ملک کی مبینہ سازش کا ذکر ہے، اور پورا انہوں نے جس طرح ایک پلان ترتیب دی ہے وہ آج کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے اندر انہوں نے جو اسپیشل اجلاس بلایا گیا اس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ چند ایک اینکر جو ہے ان کے سامنے بھی رکھ دیا جائے گا، لیکن آپ کو علم ہے کہ اس وقت ایک پورا ماحول بکاؤ قسم کا ماحول آپ کو ٹی وی چینلز پر نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جو اینکرز ہیں جنہوں نے خاص قسم کی زرداری اور شریف مافیا کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں، ان کو جو بھی ہو جائے، بے شک جو بائیڈن کی سامنے ویڈیو کانفرنس پر کال بھی سنا دیں تو وہ بغض عمران کے اندر اتنے اندھے ہیں کہ انہوں نے دوسری طرف ہی رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے، تو ایک خاص قسم کا یہ ماحول جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اب جو بہت بڑے پیمانے پر جو لوگ ہیں
وہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں جو پچھلی ویڈیو میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ کیا اس ساری انٹرنیشنل سازش کے ساتھ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی انہی قومی چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے ساتھ مل چکی ہے جو آج تک ان کو گالیاں دیتے تھے، جو صحافی پہلے ان کو گالیاں دیتے تھے آج ان کے گنگار ہیں؟ تو یہ پوری جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ویسے نہیں ہوئی۔ تو اس تناظر کے اندر اگر تحریک عدم اعتماد کے دن پاکستان کے شہروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ عمران خان کی حمایت کے اندر نکل آئیں، چونکہ نمبر گیمز کے اعتبار سے اس وقت جو ہے اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے، حکومت گر سکتی ہے۔ وزیر اعظم آج قوم سے خطاب کریں گے، یقیناً اس کے اندر بھی وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، لیکن یہ امریکی یا کسی بھی غیر ملکی کی سازش ہے اور اس کا مختلف سیاستدان وہ اس کا حصہ بنے ہیں۔ نواز شریف سے بھارتی، اسرائیلی، امریکی کن نے کب کس وقت کے اندر ملاقاتیں کی ہیں اور باقاعدہ ایک پلان کے تحت خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کر کے ان کی حکومت جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن لگتا ایسے ہے کہ وزیر اعظم جس مراسلے اور خط کا ذکر کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم اس وقت ایک پیج پر نہیں ہے۔ لوگ تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوتا تو شاید اس ملک کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے ساتھ تمام اراکین وہ ایک پیج پر کر لیے جاتے، اس وقت شاید نیوٹرل کا اور یہ اس طرح کا تاثر نہ بنتا۔ لیکن اب چونکہ معاملہ ہے عمران خان کا، اس لیے شاید یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم جو قوم سے خطاب کر رہے ہیں اس کے اندر وہ آج جو خط ہے، مبینہ سازش ہے، اس پر کچھ کھل کر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ پاکستان کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے جو رول ہے اس کے خلاف بھی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت کے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اگر ان کی حکومت چلی بھی جائے گی تو وہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے جس طرح نواز شریف نے کیا تھا، یعنی فوج کو گالیاں دیں، اداروں کے خلاف عوام کو کھڑا کیا جائے، اس طرح کا ماحول بنایا جائے۔ لیکن ہوتا یہی ہے پریکٹیکلی، جو یہاں پر قوم کو کھڑا کرتا ہے لوگوں کو ان اداروں کے خلاف، بالآخر ادارے انہی کے سامنے ڈھیر ہوتے ہیں، انہی کو ریلیف ملتا ہے، انہی کو NRO ملتا ہے۔ بہرحال وزیر اعظم عمران خان اس طرح کا کام جو ہے وہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ بین الاقوامی سازش پر فوکس ضرور کریں گے اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے ان کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے ان کی طرف بھی وہ ضرور اشارہ کریں گے۔ لیکن دوسری طرف عوام کو جو ایک خطرہ نظر آ رہا ہے، چونکہ آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے، شاید وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ عوام کو جب سچ بتائیں گے تو ظاہر ہے ایک نیا پریشر آئے گا اور یہ خطاب آخری خطاب نہیں ہوگا۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید ان کا آخری خطاب ہے، آج 30 تاریخ ہے اور آگے یہ جو تقریباً 3 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی تحریک عدم اعتماد پر، اور ایک اور خطاب جو ہے وہ بھی توقع کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں وہ کھولیں گے، اس کے بعد وزیر اعظم عوام کے اندر جائیں گے اور عوام کو اپنی اسی کمپین کی ان کی جو بنیاد ہوگی وہ یہی ہوگی، اور یہ حکومت شاید زیادہ عرصہ جو خواب دیکھ رہے ہیں چل نہ سکے۔ لیکن اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم کو توڑنے کے لیے وہ بھی اپوزیشن کا اور کچھ اور جو ہیں ان کا ایک مبینہ منصوبہ جو ہے بلیک اینڈ وائٹ کے اندر وہ سمجھ آ رہا ہے، اور اس کے مطابق جیسے ابھی علیم خان گروپ ہے، ہم خیال گروپ ایک بنا تھا، اسی طرح ترین گروپ ہے، یہ آہستہ آہستہ وزیر اعظم سے ایک بڑی تعداد جو الیکٹیبلز کی ہے، چونکہ جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے امریکہ کو للکارا ہے، مغربی اقوام کو للکارا ہے، جس طرح انہوں نے رشیا کا دورہ کیا ہے، انہوں نے چائنا کی اولمپکس گیمز کے اندر شرکت کی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی جو یہاں اس خطے کے مفادات ہیں وہ امریکہ کے چونکہ متاثر ہو رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ کے اندر ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پاکستان کے، رشیا اور چائنا کا ایک فائدہ ہے، دوستانہ تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ بعد میں بھی تعلقات جو ہے وہ مینج ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے ان کو یقین دلایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کے چونکہ خواہ وہ کوئی جج صاحب ہوں، خواہ وہ کوئی جرنیل صاحب ہوں، خواہ وہ کوئی سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، ان کی اگر کوئی ڈوئل نیشنلٹی ہے، کوئی ان کا تعلق واسطہ ہے، کوئی ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی ان کا خاندان کے لوگ باہر رہ رہے ہیں، کوئی جائیدادیں اگر کسی نے بنا لی ہیں، وہ رشیا اور چائنا میں تو کسی نے نہیں بنائی، وہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں امریکہ میں، یورپی ممالک میں، جو ان ممالک کے ساتھ کوئی بھی تعلقات خراب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی جو ہے وہ تعلقات خراب کرنے کی بات تو نہیں کی،
انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے مفاد کے اندر یہ ملک فیصلہ کرے گا، تو شاید یہ بوجھ جو ہے ہمارے اپنے ادارے بھی وزیر اعظم کا اٹھانے کے لیے اس وقت تک تیار دکھائی نہیں دے رہے۔ آگے اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، پاکستانی قوم کتنی غیرت مند قوم ثابت ہوتی ہے اور دوبارہ وہ عمران خان کو اقتدار پر لاتی ہے، یا عمران خان کی پارٹی کے مزید جو الیکٹیبلز ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پارٹیز بنا دی جائیں گی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اقتدار کے اندر نہ آ سکیں۔ یہ تو ایک پلاننگ اور کچھ چیزیں چند دن پہلے ایک کالم بھی لکھا ہے جاوید چودھری نے، اور اس خاکے کو انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہے چونکہ یہ پارلیمانی نظام ہے اور اس کے اندر جو وننگ ہارسز ہیں ان کے بغیر اگلا الیکشن بھی نہیں جیتا جا سکتا، چونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نظریاتی جو لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو آگے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ شاید معاملات ہوں گے۔ نہیں، الیکٹیبلز کے بغیر اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ آپ جیت نہیں سکتے، اور پھر جو آپ چاہتے ہیں وہ ان الیکٹیبلز کے ذریعے کر نہیں سکتے، لہذا ایک نئے صدارتی طرز حکومت کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ صدارتی نظام حکومت نہ ان ممبران اسمبلی کے مفاد میں ہے، نہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہے، اور نہ کوئی اس طرح کے جو روایتی سیاستدان ہیں ان کے مفاد میں ہے۔ اس کا ایک آئینی اور قانونی پروسیس ہے، ظاہر ہے وہ یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے، سوائے اس کے کہ پاکستانی قوم لاکھوں کی تعداد کے اندر اس بلیک میلنگ سسٹم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، جس طرح کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس ظالمانہ اور جو نظام ہے اس کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں۔ اب ایک ٹویٹ آپ کے سامنے چائنی جو حکومت ہے اس کا موقف رکھنے سے پہلے دینا چاہتا ہوں۔ مریم نواز نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ سیاستدانوں کو عمران خان کے عبرتناک انجام سے سبق سیکھنا چاہیے، یقیناً سیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی محب وطن آدمی ہے اس کو عمران خان کے اس انجام سے سبق سیکھنا چاہیے، جو خودداری کی بات کرتا ہے، جو غیرت کی بات کرتا ہے، جو لٹیرا نہیں ہے، جو ڈاکو نہیں ہے، اس کو ضرور اس انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جو اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں، جنہوں نے میمو سکینڈل بنائے، جنہوں نے ڈان لیگ سکینڈل بنائے، جنہوں نے اس ملک کے جرنیلوں کو گالیاں دی ننگی، وہ آج دوبارہ ان گالیوں کی بنیاد پر شاید اقتدار کے اندر آ گئے ہیں، تو یہ سبق ضرور جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب چائنا جو ہے کوئی بھی ملک اس کی براہ راست پاکستان کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن چائنا نے ایک بات کی ہے کہ چونکہ یہ ایک رجیم چینج کا معاملہ ہے اور اگر پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے اگر یہ مداخلت ہے امریکہ کی تو پھر چائنا غیر معمولی طور پر پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر وہ یہ نیوز آئی ہے، چین اردو نے باقاعدہ اس کو رپورٹ کیا ہے، یہ شاہ محمود قریشی چونکہ اس وقت چائنا کے اندر موجود ہیں جہاں پر رشین وزیر خارجہ اور چائنی وزیر خارجہ اور مزید جو ہے کچھ ممالک جو ہے افغانستان کے ہمسایہ ممالک ان کی کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس کے اندر بتایا گیا ان کو کہ اگر امریکی مداخلت ہوئی تو حکومت پاکستان کی مکمل اور غیر معمولی حمایت کی جائے گی۔ امریکہ ہمیشہ دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے جس کے سخت خلاف ہیں۔ بیجنگ میں یہ چین کے اعلیٰ عہدیدار نے شاہ محمود قریشی صاحب سے گفتگو کی ہے، لیکن ظاہر ہے چائنا اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہی ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو چائنا کبھی بھی پاکستان کی میں نہیں سمجھتا حکومت کی حمایت کرے گا، اور یہ معاملات یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب ایم کے ایم ہو یا باپ پارٹی ہو یا ان کے ساتھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ علیم خان ترین گروپ ایک مرتبہ وفاق اور پنجاب کے اندر موجودہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور میں بہت ساری ایسی چیزیں انشاءاللہ آگے لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان پر بات کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔